وہ بچے جن کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور حضور کا میلاد منائے بیٹھے ہیں، تو محفل میں حضور آئے بیٹھے ہیں، تو سلوئی والے جو اتنی محبت سے محفل سجا کے بیٹھے ہیں، تو کیا محفل میں حضور نہیں آتے؟ بے شک حضور آئے بیٹھے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو بچوں کو لایا کریں، کیونکہ محفل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کے جذبے کو ابھارنے کے لیے محفل سجائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچے آ جائیں گے تو کل انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے حضور کی محفلیں بھی سجانی ہیں۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بتاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، کثرت نا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کل کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، اتنا آتے ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ کلام خاصی طویل تھا، بیچ میں نے بہت سارے اشعار چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ میں نے حضرت مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقب بھی پڑھنی ہے، اور شروع میں وہ بھائی نے مناقب پڑھی ہیں تو میرے اندر کا نقش بندی جو ہے وہ جاگ پڑا تھا، لیکن طیب صاحب نے کہا کہ میرے اندر کا حاضری جاگ پڑا ہے تو میں حاضری لگواؤں گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ اپنی حاضری پیش کر دینا۔ میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہنے چلا ہوں میں کہ حضرت صدیق اکبر وہ ذات ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب کچھ وار دیا، جنگ بدر کا موقع ہے، اب جنگ ہو رہی ہے تو اس میں حضرت صدیق اکبر کہے کہ بیٹا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی شامل تھا، پھر بعد میں ایمان لے آئے۔ ایک دن اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں بابا آپ میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اب جواب سننا۔ میرے مولا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے مجھے 3 دفعہ بھی آیا تو نے چھوڑ دیا، لیکن مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی کہ تو ایک بار میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے گستاخ جان کے تیرا سر قلم کرتا۔ بیٹا نہیں، گستاخ جان کے میں تیرا سر قلم کر دیتا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نے کہا کہ جنگ کرنی ہے رومیوں سے، سب اپنا سامان لے کے آئیں، تو سارے صحابی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو سامان لے کے آئے۔ اب اس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بہت درہم دینار تھے، تو آپ نے مال کا آدھا حصہ کیا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے، آدھا مال گھر چھوڑ دیا، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے ضرور بڑھ جاؤں گا۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو اقبال کی زبانی سنا رہا ہوں کہ ایک روز رسول نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، لائے مال کے غرض رسول امی کے پاس، اثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خواہش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، وہ جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا فرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین درم و دینار رخت و جنس اسب کمر سم و شتر قادر و حمار۔ مل کہتے ہیں ملکیت کو، یمین کہتے ہیں غلاموں کو، جتنے غلام تھے سارے حضور کی بارگاہ میں،
اور رخت و جنس، درم و دینار، درم کرنسی، دینار انٹرنیشنل کرنسی، درم دینار سب لے آئے، رخت گھر کا سارا سامان جس میں لباس بھی تھا، جس میں سوئی بھی تھی، سب لا کے ڈھیر لگا دیا، جنس، غلہ، اناج، آٹا، چاول، دالیں سب لے آئے، اسپِ کمر چاند کی طرح چمکتے گھوڑے، قطاریں لگا دی، سم و شتر ان کے پاؤں کے نیچے لگنے والی کھریاں وہ بھی لے آئے، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹوں کی قطاریں لگا دی، قاطر و حمار، قاطر کہتے ہیں خچر کو، حمار کہتے ہیں گدھے کو، جتنے خچر ملے سب خرید لیے، گدھے بھی خرید لیے، شعر مکمل ہو گیا کہ ملک یمین، درم و دینار، رخت و جنس، اسپِ کمر، سم و شتر، قاطر و حمار۔ حضور نے پوچھا صدیق سب کچھ لے آئے، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کا پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔